Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our lecture number is 7, chapter 2, MGM 311 and chapter 9, IMH 311. This is about leadership. آج ہم لیڈرشپ یا قیادت کے بارے میں اس کی تعریف اور انسانی شخصیت کی اقسام اور لیڈرشپ کی اقسام کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ لیڈرشپ چونکہ انسان معاشرتی حیوان ہے، اس لیے اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ الگ تھلگ تنہا زندگی بسر کرے۔ اپنی معاشرتی ضروریات کے تحت جہاں وہ خاندانی، گروہی اور اجتماعی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، وہاں اس کی یہ ضرورت بھی بنتی ہے کہ وہ مختلف نجی اور گروہی اور معاشرتی معاملات اور مسائل میں بزرگوں اور عقل مند لوگوں سے رہنمائی حاصل کرے اور اپنے لیے اور اپنے گروہ یا جماعت کے ارکان کے لیے کامیابی و کامرانی حاصل کر پائے۔ اس لیے یہ امر حقیقت ہے کہ کسی گروہ یا جماعت کی کامیابی اس گروہ یا جماعت کے قائد کی قائدانہ خصوصیات اور صلاحیتوں کی مرہون منت ہوتی ہے۔ مثلا حصول پاکستان مسلم لیگ کی تقدو اور جہد مسلسل کا کامیاب نتیجہ محض اس لیے ممکن ہوا کہ اس کے عظیم قائد جناب محمد علی جناح ممتاز قائدانہ خوبیوں اور صلاحیتوں کے حامل تھے۔ ہمارے پڑوسی ملک چین کی تیز رفتار ترقی اور تمام تر مزاحمتوں اور دنیا کی بڑی اور زیادہ مملکتوں کی مخالفتوں کے باوجود اس لیے ممکن ہوئی کہ اس کے قائد ماؤ زیدونگ اور چیو این لائی ان جیسے لیڈروں کے ہاتھ میں قیادت تھی جو بھرپور قائدانہ خصوصیات رکھتے تھے۔ اسی طرح سے ویتنام کی جنگ میں اپنے وقت کے عظیم طاقت کے خلاف کامیابی اس کے قائد ہو چی منہ کی قائدانہ خوبیوں اور حکمت عملیوں کے باعث ممکن ہوئی۔ یہ چند مثالیں ماضی قریب کے تاریخی حوالہ جات کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ تاریخ انسانی تو ایسی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ قیادت کو مختلف آتھرز نے، ماہرین نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک مشہور آسٹرین ماہر ہے الفریڈ ایڈلر۔ اس کے خیال میں کامیاب رہنما کے لیے اس کی آرڈینل پوزیشن یعنی گھر میں پیدائش کے حساب سے اول نمبر پہ ہونا ضروری ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ اپنے والدین کا پہلا بچہ ہو اور اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہو۔ کارلائل اور اسی طرح کے دوسرے مفکرین کے خیال میں کامیاب رہنما قدرتی طور پر مختلف خصوصیات کے حامل لوگ ہوتے ہیں، گویا کوئی اپنے آپ میں قائدانہ خواص ذاتی کوشش و کاوش سے پیدا نہیں کر سکتا۔ کیتسوارڈ کہتا ہے کہ ایک کامیاب رہنما کے لیے نہایت ذہین ہونا بہت ضروری ہے، مگر محض ذہانت سے کوئی شخص ایک کامیاب قائد نہیں ہو سکتا جب تک کہ کئی دیگر اہم خصوصیات بھی اس کے ساتھ نہ پائی جائیں۔ فیلڈ مارشل منٹگومری انہوں نے بھی ایک دفعہ قیادت کے بارے میں فرمایا کہ اٹ از دا کیپیسٹی اینڈ ول ٹو ریلی مین اینڈ وومین ٹو اے کامن پرپس، یعنی یہ خواتین و حضرات کو ایک مشترکہ مقصد کے لیے اکٹھا کرنے کی استعداد اور عزم کا دوسرا نام ہے۔ ڈاکٹر ایلون کہتا ہے ایسا فرد جس میں کام کرنے میں پہل کرنا، کام کے بارے میں علم و ہنر ہونا پختہ اور مکمل ہو، لوگوں کا ساتھی ہو، ثابت قدم ہو، عمدہ ذاتی خوبیاں موجود ہوں اور کام کرنے کی عادت بھی ہو۔ ایک ماہر نفسیات کے مطابق ایک قائد اپنی ذات کو قبول کرتا ہو، دوسروں کی عزت، ذمہ داری، خود اعتمادی، صابر، فیصلے کرنے کی استطاعت، ایماندار، اصولوں کا پکا، لچک رکھنے والا اور کام کو خوش آمدید کہنے والا ہو۔
قیادت سے مراد گروہ کے ارکان کے کردار پر اثر انداز ہونا اور اسے کنٹرول کرنا ہے۔ بورنگ نے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: قیادت سے مراد ایک فرد کا ایک گروہ کے ساتھ وہ تعلق ہے جو کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قائم ہوتا ہے۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ قائد اسی گروہ کا رکن ہوتا ہے، لیکن یہ رکن جسمانی اور ذہنی طور پر زیادہ بہتر صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے، اور ان صلاحیتوں کی وجہ سے وہ گروہ کے عام کارکنوں کے کردار میں خاص تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، ان کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہیں تیار کرتا ہے، اور مشترکہ کوششوں سے بالآخر نصب العین کو حاصل کرتا ہے۔ قائد عموماً کسی ادارہ میں مینیجر وغیرہ کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انسانی شخصیت کی اقسام ہیں۔ مختلف ماہرین نفسیات اور اکابرین نے کامیاب قائد کے لیے مختلف نظریات اور آراء پیش کی ہیں۔ مشہور ماہر نفسیات C.G. ینگ، انہوں نے انسانی شخصیات کو 3 طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے انٹروورٹ، دوسرے نمبر پر ایکسٹروورٹ، اور تیسری قسم ایمبیورٹ۔ انٹروورٹ کا مطلب اندرون بین، اردو میں کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دلچسپیوں کا مرکز ان کے اپنے اندر کے خیالات، تصورات اور احساسات ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ اچھے سائنسدان، اچھے شاعر، اچھے ادیب، اچھے مصنف، اچھے ڈیزائنر، اچھے ڈرامہ نویس، اچھے تخلیق کار اور اچھے فلاسفر بن سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ایکسٹروورٹ، یعنی بیرون بین۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دلچسپیوں کا مرکز اپنی ذات نہیں بلکہ بیرونی دنیا اور اپنے ارد گرد کا ماحول اور لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ اچھے منتظم، اچھے کھلاڑی، اچھے فنکار، اچھے مقرر اور اچھے رہنما ہو سکتے ہیں۔ تیسری قسم ہے ایمبیورٹ کی، جسے ہم درون نیم بیرون کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلی 2 شخصیات کے حامل لوگوں کی طرح انتہا پسند قسم کے نہیں ہوتے، بلکہ حالات و واقعات کے مطابق کبھی اندرون بین بن جایا کرتے ہیں اور کبھی بیرون بین، یعنی کبھی انٹروورٹ بن جاتے ہیں اور کبھی ایکسٹروورٹ بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر ماحول کے زیر اثر رہتے ہیں۔ جس قسم کا ماحول ان کو میسر آ جاتا ہے ویسے ہی ان کی شخصیات اس میں ڈھل جایا کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہماری اگلا ٹاپک ہے ٹائپس آف لیڈرشپ، قیادت کی اقسام۔ قیادت کی اقسام کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یا 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی ہے اتھارٹیرین لیڈرشپ، آمرانہ قیادت۔ اس کے بعد ہے لیڈر لیس یا سپروائزری لیڈرشپ، جس کو ہم نگرانی والی قیادت کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسری ہے ڈیموکریٹک لیڈرشپ یا پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ، جسے ہم جمہوری قیادت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں۔ آمرانہ قیادت یعنی اتھارٹیرین لیڈرشپ، اس قسم کی قیادت میں لیڈر کو بہت زیادہ کنٹرول حاصل ہوتا ہے اور اس کا رویہ خود مختار یا مطلق العنان فرمانروا، یعنی ایسا فرمانروا، ایسا حکمران جس کے پاس لامحدود اختیارات ہوں، اس جیسا رویہ ہوتا ہے کہ جو حکم دے دیا اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اس طرح کا لیڈر میٹنگ کے شرکاء کے لیے مکمل خواری اور ذلت آمیز رویہ رکھتا ہے اور گروہ کے افراد کی سوچ پر غالب رہتا ہے اور دوسروں کے ساتھ اپنے فائدہ کے لیے ساز باز کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے جو اس کے ساتھ متفق ہوں، سوالات کا برا مناتا ہے، احکامات جاری کرتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے۔ لیکن اس قسم کی قیادت سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہوتی بلکہ الٹا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے سپروائزری لیڈرشپ۔ اس قسم کی قیادت میں لیڈر اپنے تمام کام یا ذمہ داریاں گروپ میں بانٹ دیتا ہے کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ منقسم قیادت مسائل حل کرنے کے لیے مناسب رہتی ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی قیادت والی میٹنگ میں کوئی لیڈر نہیں ہوتا۔
اس لیے ہم اسے لیڈر لیس لیڈرشپ بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے اس کے تحت میٹنگ میں مسائل بہت جلد حل ہوتے ہیں یا مسائل کے فیصلے جلدی طے پا جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس قسم کے گروہ بہت کامیاب رہتے ہیں۔ اس میں نہایت قابلیت رکھنے والے افراد کو صرف تھوڑی سی رہنمائی اور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی حتمی رہنمائی کے لیے اور جو فیصلہ یا کام کیا ہے اس کی سمری فائنل منظوری کے لیے لیڈر کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اس کے باوجود کہ لیڈر کے پاس معمولی سا کنٹرول ہوتا ہے، لیکن پھر بھی فائنل اتھارٹی لیڈر ہی کی ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے ڈیموکریٹک لیڈرشپ، یعنی جمہوری قیادت۔ یہ قیادت دو انتہاؤں کے درمیان ہے، یعنی یہ نہ ہی لیڈر لیس ہے اور نہ ہی اتھارٹیرین ہے۔ کاروباری میٹنگ میں جمہوری قیادت کا کردار بہت ضروری ہے، اور جمہوری لیڈر یا قائد ہی بہترین تصور کیا جاتا ہے۔ یہ قیادت دو انتہاؤں کے درمیان ہے اور مسئلہ حل کرنے کے لیے گروپ کا تعاون حاصل کرنے میں کامیاب رہتی ہے۔ اس قسم کی قیادت میں لیڈر محسوس کرتا ہے کہ حتمی اختیارات گروپ لیڈر کے پاس ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ گروپ کے پاس فیصلہ کرنے کی اہلیت ہے۔ گروپ لیڈر گروپ پر فیصلہ ٹھونسنے کی بجائے ان کو خود فیصلہ کرنے میں مدد کرتا ہے اور ان کو بامقصد مثبت بحث کرنے میں تعاون کرتا ہے۔ اقلیتی ممبران کی آراء کو اہمیت دیتا ہے اور مبہم بیانات کی وضاحت کرتا ہے۔ جمہوری قیادت میں وقت زیادہ صرف ہوتا ہے کیونکہ اس میں بحث کی رفتار کم ہوتی ہے۔ اس میں لیڈر کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ برداشت کا مادہ رکھتا ہو اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے دوسروں کی آراء اور خیالات کو سنیں۔ اس کے برعکس آمرانہ قیادت سب سے بہتر ہے کیونکہ اس میں بہت سے فیصلے گروپ کی منظوری کے بغیر بھی کر لیے جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے ان ٹاپکس کے ساتھ جو بحث کر چکا ہوں آپ کے ساتھ، ڈسکشن کر چکا ہوں آپ کے ساتھ، اب نیکسٹ ٹاپک کہ ایک اچھے قائد کی کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، ان کے ساتھ نیکسٹ سیشن میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔